अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल का दिन 5 अगस्त कि जब हमने 2019 में जो भारत की तरफ से किया गया और जो कश्मीरियों पे जुल्म किया गया, और उससे पहले भी करते चले आ रहे हैं और फिर उसके बाद भी अब तक, यानी कि 2019 से लेके भी अब तक ये मामला चलता चला आ रहा है और दुनिया इस पर खामोश है। दुनिया इस पर कोई बात नहीं कर रही कि जब वहां पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। दुनिया में इंसानी हकूक और रूल ऑफ लॉ पर बड़ी बात होती है, उस पर वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं, लोगों को मदऊ किया जाता है कि आप आइए उन वर्कशॉप्स को अटेंड करें, हम देखें कि हम ह्यूमन राइट्स के कितने बड़े अलमबरदार हैं। रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या होता है वो हम बताएंगे, लेकिन वो मामलात उनकी अपनी अपनी उनकी जो सल्तनत है या उनके जो अपने ममालिक है उनकी हद तक तो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन जब हम बात करते हैं कश्मीर की, फलस्तीन की, तो वहां पर ये सब हमें दिखाई और सुनाई नहीं देता है। वहां पर सब चुप पड़ जाते हैं, वहां पर किसी के मुंह से एक हर्फ तक नहीं निकलता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारी 9 मई के बाद से, बल्कि उससे पहले से भी ये सिलसिला चल रहा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ही गिरफ्तारी होनी होनी है। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल और ये इवेंचुअली होना ही है। या इसमें आपको लगता है कि शायद कोई रिलीफ मिल जाए, जैसा कि परसों एक बज़ाहिर एक रिलीफ था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा कि जी केस की मेंटेनेबिलिटी पर बात की जाए, उस पर वो क्या काबिल समात है भी या नहीं। लेकिन वहीं पे वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी फैसला था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स का कहना है, जैसा कि परसों शोएब शाहीन साहब ने भी कहा कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ये फैसला है कि जिसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि उसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात की जाए, दूसरी तरफ ये कि वो उन्हीं जज साहब के पास, हुमायूं दिलावर साहब के पास मेंटेनेबिलिटी पे बात होनी है, जो उसको पहले ही काबिल समात करार दे चुके हैं। और वो बस तैयार बैठे हैं कि इधर से मौका मिले, गो एड मिले, और उधर वो फैसला दाग दें। और जो उनका एक पोस्चर रहा है समात के दौरान भी, और जो पीटीआई भी उनके हवाले से कहती आई है, या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके वकला कहते चले आए हैं, तो वो भी बड़ा वाज़ेह रहा है, उसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल कल 3 साल की सजा और 5 साल की नाअहली का ऐलान कर दिया गया। एक और वजीर आजम को जेल भेज दिया गया, एक और वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया। 2017 में हमने मिठाइयां तकसीम होते हुए देखी, हमने कल दोबारा मिठाइयां तकसीम होते हुए देखी। 2017 में हमने सियासी मुखालफिन को नवाज शरीफ साहब की नाअहली पर मिठाइयां तकसीम करते हुए और एक दूसरे को मुबारकबादें देते हुए देखा, तो कल हमने पीएमएलएन को देखा। और ये सिलसिला अभी यही सिर्फ 2 मिसालें नहीं है, इसके अलावा भी पहले चलता चला आ रहा है। तो कब तक इस तरह से मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या यही जमहूरियत है? क्या हम इसी तरह की जमहूरियत को समझें कि ये हमारा मुकद्दर है और हमने इसी में जीना है, इसी को तस्लीम करना है और इस पर उफ तक नहीं करनी है और इसी की तारीफें करनी है और इसकी तारीफों के पुल बांधने हैं? और जो दुनिया की डेमोक्रेसीज हैं वो क्या ऐसी ही हुआ करती हैं? बिकॉज अगर हम आज ये समझ बूझ रखते हैं तो कल को जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो सवाल पूछेगी कि क्या इज दिस व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी? इज दिस हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर रन? और क्या यही फंडामेंटल राइट्स होते हैं? आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार मुबशर बुखारी साहब ने। मुबशर बुखारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब ने। आबिद जुबैरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार इसार राना साहब। वो जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे, अभी उनकी कुछ निजी मसरूफियत मुझे बताया गया जी, वो भी अब हमारे साथ लाइन पर है। वैसे इसार राना साहब का लाइन पर आना जो है वो बड़ा जरूरी है बहुत से लोगों के लिए। इसार राना साहब लाइन पर नहीं आ रहे, तो इसार राना साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज आबिद जुबैरी साहब आपसे करता हूँ। जनाब, कल का ये फैसला जिसको यकीनन चैलेंज भी किया जाएगा, क्या इसको चैलेंज करके, और ये भी कहा जा रहा है कि जब बड़ी अदालत में इसको चैलेंज किया जाएगा तो वहां पर इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा, ये कानूनी लीगली बड़ा कमजोर है फैसला। लेकिन ये अगर उड़ा भी दिया जाए, और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये उड़ा दिया जाएगा तो इमरान खान साहब जो अटक जेल में हैं उनको वहां से रिहा कर दिया जाएगा, क्या दिस विल बी ओवर? या इसके बाद फिर और भी कहा जा रहा है इद्दत का भी मामला है चल रहा, अलकादर भी चल रहा है, फिर इस सब में से निकलेंगे तो 9 मई में उनको मुजरिम करार दे दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो तो बात की बात है कि वो किस केस में उनको, जब उसके ऊपर भी चलेगा केस, फिर शहादतें आएंगी, उसके बाद ट्रायल के बाद ही उनको कन्विक्शन हो सकती है, उससे पहले तो नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, अब ये जो कल का जो फैसला है,
آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جج صاحب نے بڑی اجلت سے کام لیا، اور مجھے کل تک نہیں پتا تھا لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جانے والے ہیں. سنا ہے آج ڈان کی خبر ہے کہ وہ لندن چلے گئے اور جی ہیومن رائٹس اور رول آف لا کی کوئی ورک شاپ ہے، اس میں وہ مدعو ہیں اور اس میں وہ شامل ہونے گئے. تو آپ بڑی عجیب سی حیرانگی کی بات ہے کہ 4 تاریخ کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پہلے مینٹینیبلٹی کا آپ فیصلہ کریں، اور فیصلے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ میرٹ پہ بھی کریں، اور ایک ہوں اپلیکیشن اپنے پاس رکھ لی جس میں ان کی ڈیفینس کی جو وٹنس تھیں، گواہان تھے، ان کے اوپر کے ان کو جو سائٹ بند کر دی تھی ان کو بلانے کے لیے، اس کے اوپر ابھی فیصلہ ان کو کرنا باقی ہے چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو یہ چیزیں ہو کے ہوں بعد جب تک میرٹ پہ، اور جو بات مجھے جو بڑی حیرانگی کی بات لگی کہ وہ خیر ان کے وہ ایشو ہے کہ وکیل پہنچے نہیں پہنچے. خواجہ حارث صاحب کہتے ہیں میں آ گیا تھا، اس کے باوجود مجھے نہیں سنا گیا. اب یہ تو اپیل کے اندر جب وہ جائیں گے تو یہ باتیں سب آئیں گی. تو ہوں یہ جو بات ہے کہ وہ جو 2 فیصلے تھے جس کی بیسس پہ پہلے بھی جوریسڈکشن کا ایشو پہ ریمانڈ ہوا تھا کیس، انہی 2 آرڈرز کو، مئی کے آرڈر کو، جولائی کے آرڈر کو سامنے اس پر فالو کرتے ہوئے انہوں نے جوریسڈکشن کا پوائنٹ پھر ڈیسائیڈ کر دیا، جبکہ وہ دونوں آرڈرز سیٹ اسائیڈ ہو چکے تھے. تو یہ بھی آئی جی ایم شور ایک وکلا جو ہے ان کے یہ پوائنٹ لیں گے. لیکن ٹھیک ہے. میرٹ پہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہونا ہے وہ تو بات کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں میرٹ پہ آپ کو دیکھنا ہوگا، یہ پہلے تو یہ کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ان کو پورا ٹرائل کا حق ملا ہے یا نہیں. کیونکہ آرٹیکل 10 ہمارا کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل ہے کہ دونوں سائڈوں کو سنیں، چاہتے دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، اجرت میں نہیں کریں. اور دیکھیں اگر وکیل صاحب نہیں آئے تھے، بزی تھے، تو آپ منڈے کو رکھ لیتے. ہوں منڈے کو تو وہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ 4 تاریخ کو جب چیف جسٹس صاحب نے ریمانڈ کیا کیس واپس، اسی دن ان کی چھٹی پہ وہ سینکشن کر چکے تھے. جو آج ایک پرچہ دکھایا جا رہا ہے مختلف چینلوں پہ اور ہر جگہ کہ جی ان کی چھٹی 5 تاریخ سے ان کی منظور ہو چکی تھی کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے یہ ساری بات. چیف جسٹس صاحب کو تو معلوم تھا جب وہ یہ آرڈر دے رہے تھے کہ جی اسی کا فیصلہ، تو فیصلہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فیصلہ انہوں نے بغیر سنے کیا، ان کی وٹنسز نہیں آئی. ہوں موسٹ پرابلی یہ کیس وہاں جا کے اگر یہ ساری باتیں نہیں، میں میرٹ کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے مس ڈیکلریشن ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے کیونکہ ابھی تو پوری ہوں شہادت ہی نہیں آئی ہے. تو اس کے بعد ہوں اس پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے کورٹ کے ریمانڈ کر دے کیس واپس سیٹ اسائڈ کر کے. لیکن دیکھیں پہلے جو ہوں چیز کورٹ کر سکتی ہے کہ دیکھیں سزا میکسیمم سزا انہوں نے دی ہے سیکشن 174 آف دی الیکشن ایکٹ کے تحت، کرپٹ اور ہوں کرپٹ پریکٹس کے تحت اس کی سزا 3 سال ہے. تو موسٹ پرابلی ہوں جو ایک جنرل پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اگر 7 سال سے کم ہو کسی اوفینس کی سزا تو عموماً وہ سینٹنس جو ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے، کنوکشن نہیں، کیونکہ کنوکشن تو سیٹ اسائڈ اپیل کے حتمی فیصلے پہ ہوگی. تو ہو سکتا ہے پہلا ہوں ریلیف ان کو یہ مل جائے کہ ان کی بیل ہو جائے اگر ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے. باقی یہ دیکھنا ہے کہ ان کا، ہوں کیونکہ مجھے آج یہ خبر اور ملی تھی سپریم کورٹ کے صدر سے کہ جب کل خواجہ حارث صاحب کا جو منشی تھا وہ اپیل فائل کرنے جا رہا تھا تو اس کو ڈالے میں ڈال کے لے گئے، اور وہ کوئی رات کو ہوں 11 ساڑھے 11 بجے وہ چھٹا تو اپیل بھی داخل نہیں کر سکے وہ. تو یہ مجھے آج ہوں خواجہ حارث صاحب نے بتایا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. جی نہیں لیکن عابد زبیری صاحب، یہ جو اپیل فائل کرنی تھی، یہ تو ظاہری بات ہے ججمنٹ ملنی تھی تو اس کی بنیاد پر کرنی تھی، تو ججمنٹ ججمنٹ بھی مل گئی تھی تاخیر نا سے سر، دی گئی تھی. ججمنٹ مل گئی تھی سر. ججمنٹ اس ججمنٹ میں مل انہوں گئی نے تھی اور اناؤنس کر کے ٹائملی بعد مل میں گئی تھی. اویلیبل ہو گئی تھی، ہمارے پاس بھی سب کے پاس آ گئی تھی. اور دیکھیے ججمنٹ ریزنز کے بغیر شارٹ آرڈر تو پہلے ہی ان کو اناؤنس ہو گیا تھا نا. اور جو شارٹ آرڈر ہوا ٹھیک ہے. تھا وہ بھی حیرانگی کی بات تھی کہ جی ابھی اریسٹ وارنٹ ایشو نہیں ہوئے تھے، اسلام آباد پولیس کو اریسٹ کرنا تھا، ان کو آرڈر کیا تھا، اور اس سے پہلے ججمنٹ ریسیو ہونے سے پہلے وارنٹ شپ سے پی ٹی آئی چیئرمین صاحب کو اریسٹ کر کے پنجاب پولیس لے گئی تھی. تو اس پہ عابد زبیری صاحب یہ بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ اس میں ٹائم بارڈ والا فیکٹر بھی ہے کہ کیس کو اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے، یا اس پر اگر کوئی کیس پٹیشن فائل کی جاتی ہے یا معاملہ جیسے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھیجا گیا، تو اس پہ یہ ٹائم بارڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹائم بارڈ تھا، یہ دیکھیے اس میں سے مدت میں جوریسڈکشن سے کے 2 گزر چکا. پوائنٹ تھے جس کے اوپر ریمانڈ کیا کل ہائی کورٹ نے 4 تاریخ کو. وہ ریمانڈ اس گراؤنڈ پہ کیا کہ آپ پہلے فیصلہ کریں کہ جو لمیٹیشن کا پوائنٹ ہے اور کیا یہ کمپلیننٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے یا نہیں توشہ خانہ کیس میں. یہ 2 پوائنٹس ان کو ٹھیک ہے. فیصلہ کرنا تھا اس پہ، جو پچھلے آرڈر ان کے سیٹ اسائڈ ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے اس پہ کہا کہ میں اپنے پچھلے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے اس آبجیکشن کو سیٹ اسائڈ کرتا ہوں. اور میرٹ پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ پروسیکیوشن نے ثابت کر دیا بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ کہ یہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کیا اپنے اس میں جو فارمز تھے الیکشن کے سامنے جو فارمز داخل ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس لیے انہوں نے ڈس آنیسٹی کی ہے، وہ کرپٹ اور کرپٹ پریکٹس کے مجاز ہوئے ہیں. اس بیسس پہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا. ٹھیک. مبشر بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، جناب آپ کی نظر میں کیا یہ فیصلہ
جو کل سامنے آیا، جس کی بنیاد پر پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا، یہ فیصلہ کیا لندن نے کروایا؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہمیں اس طرح فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی چاہیے. ہاں فیصلوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے کھلے عام، اور اب بھی ہو رہے ہیں، جو کہ آپ بھی کر رہے ہیں علی، میں بھی کر رہا ہوں. ماضی میں بھی ہم جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ہم اپنی وائس تو ریز کریں گے. اس میں میری 2 دن پہلے یعنی کل فیصلہ آیا اور جمعرات کو ملاقات ہوئی. صاحب نے کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے دوستوں کو بلایا ہوا تھا اور ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی توقع تو مجھے بھی یہی ہے کہ مجھے اس میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ تھے اور بڑے کانفیڈنٹلی پریپیئرڈ تھے. بیچ میں مطلب اب جو پروسیڈنگز ہم ڈے ٹو ڈے دیکھ رہے تھے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہیں نہ کہیں سلیکنس جو ہے نا لائرز کی جانب سے ہے. خواجہ صاحب ابھی آ رہے ہیں، خواجہ صاحب گھنٹے بعد آئیں گے، خواجہ صاحب کل آئیں گے. تو یہ والے معاملات بھی ہم دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں تھا، یا ان کی لیگل ٹیم کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھا کہ کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے، تو اس کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے، ٹائم بائی کر رہے تھے. تو یقیناً جیسے زبیری صاحب نے فرمایا کہ یہ اب جب مزید اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، جب آرگیومنٹس آئیں گے، کاؤنٹر آرگیومنٹس آئیں گے کورٹ آف لاء میں، تو پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے اور کیا معاملہ میں نے نہیں یہ ہے. ویسے مبشر بخاری صاحب یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ فیصلہ کیا لندن نے کروایا ہے، کیونکہ ابھی عابد زبیری صاحب بھی جو بتا رہے تھے اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ رول آف لا اور ہیومن رائٹس پر ایک ورک شاپ ہے جو کہ یونیورسٹی آف ہل وہاں پہ کروا رہی ہے. 5 سے 13 اگست کا یہ ٹائم پیریڈ جی ہے. جی تو جانے کی میں نے اس لیے کہا کہ لندن نے کروایا ہے کہ جانے کی بھی تو جلدی تھی نا. ابھی عابد زبیری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ وہ منڈے کو بھی دے سکتے تھے، ایسی بھی کیا جلدی تھی. دیکھیے تو منڈے کو اس لیے نہیں دے سکتے تھے کہ ان کو لندن بھی تو جانا تھا نا. میرا دیکھیں لندن اگر سرکاری خرچ پہ جانے کا موقع مل جائے تو ہمایوں دلاور صاحب ہوں یا کوئی اور ہو تو اس موقع کو وہ کیوں گنوائیں گے؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال، اور زبیری صاحب بھی میرے سے اتفاق کریں گے، اور بلکہ میرے بھائی سار رانا ہیں وہ بھی، اور آپ بھی کرتے ہیں علی، کبھی بھی اس طرح کے فیصلے لندن میں نہیں ہوتے، دبئی میں نہیں ہوتے، یا فار دیٹ ریزن آپ کہہ لیں زمان پارک میں بھی نہیں ہوتے. یہ فیصلے کسی اور پاور کوارٹرز میں ہوا کرتے ہیں. اور جو زبیری صاحب نے فرمایا کہ وہ اگر وہ بات ٹھیک ہے کہ پیٹیشن ان کا منشی لے کے جا رہا تھا اور کڈنیپ ہو گیا، تو وہی فورسز ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہمیں عدلیہ کے حوالے سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہی عدلیہ ہے جنہوں نے بہت زیادہ ریلیف بھی دیا کو. دیکھیے 200 کیسز میں میاں نواز شریف کے بارے میں کہا کرتا ہوں دنیا کے واحد کنوکٹ ہیں، شاید زبیری صاحب مجھے کریکٹ کریں، جو 2 دفعے جن کی کنوکشن ہوئی ہے، دونوں دفعے بڑے اچھے طریقے سے باہر چلے گئے. مجھے دوسری نظیر تو نظر نہیں آتی. اور جس طرح کہ وہ، اور صاحب کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں 200 کیسز ہیں اور ابھی صرف 2 کیسز میں گرفتاری ہوئی ہے. تو یہی عدلیہ ہے جو دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ پولیٹیکلی مووڈ کیسز ہیں تو اس پہ وہ ان کو بچا بھی رہی ہے. اچھا مبشر بخاری صاحب، لیول پلینگ فیلڈ والی جو بات ہوتی آ رہی ہے پچھلے سال سے یہ بات چل رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اب معاملات برابر ہو گئے ہیں؟ اور آپ کس طرح سے دونوں طرف کا کمپیریزن کریں گے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کی نااہلی گرفتاری اور ادھر صاحب کی گرفتاری نااہلی؟ میں عرض کروں، میں 31 سالہ صحافتی کریئر ہے، اور اس سے پہلے کچھ عرصہ کا مطلب جب when I was 14 کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے. مجھے بلیو می مطلب when بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب was hanged I was 10، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو کیسز بنتے ہیں الیکٹڈ پرائم منسٹرز کے خلاف، موسٹلی وہ کوئی بھی ہو، وہ میاں نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں، وہ کیس بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا سا کیس ہی ہے. اس میں جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. آپ ٹیم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، اور جب وہ ٹیم نہیں ہوتا تو آپ اس کے خلاف کیسز بنا کے اسے کک آؤٹ کر دیتے ہیں. میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی، مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کے چکر میں تھے مسلم لیگ نون والے، اب اس کی جگہ پہ تو کھڈے پڑ گئے ہیں باقاعدہ.
مطلب پہلے آپ کو فل کرنا پڑے گا, پھر اس کو ایک فیلڈ بنانی پڑے گی اور پھر اس پہ کھیلنا پڑے گا. مجھے تو اب کسی کے لیے بھی کھیلنا بہت مشکل لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ جی, اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اسحاق رانا صاحب سے ہم ان کی رائے جانیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا ان کی نظر میں پی ٹی آئی کا سیاسی سفر ختم ہو گیا ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے. اسحاق رانا صاحب سے اب ہم ان کی رائے جانتے ہیں. رانا صاحب, یا چیئرمین پی ٹی آئی کہنا چاہیے, کیا اب سیاست پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی؟ بھٹو کو پھانسی دی تھی تو کیا بھٹو کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ نواز شریف دو دفعہ, میں عرض کرتا ہوں کہ نواز شریف 2 دفعہ بیچارے بیماری کی وجہ سے ان کی بیماری کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. پوری دنیا کی لیبارٹریز اس پہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ کون سی بیماری ہے جو اقتدار چھوٹتے انہیں لاحق ہو جاتی ہے. تو وہ چلے گئے تو ان کی پارٹی زندہ رہی. اب ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ وہ موروثیت والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا اسی اپنے بچے نو اگے کرنے ہیں تو ساری پارٹی بچ جاتی ہے. تو بھائی اگر کے نااہل ہونے سے اور اس کے ختم ہونے سے اس کی پارٹی ختم ہو سکتی ہے تو بالکل ہو جانی چاہیے. اور اگر کوئی وہ نظریے کے اوپر قائم تھی تو بہت سارے لوگ مر گئے اور چلے گئے دنیا سے, تو ان کے نظریات تو نہیں مرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی, پھر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں تو میاں صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. تو یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے ایشو کہ جی, پھر ابھی تو بڑا بہت کچھ باقی ہے لیول پلینگ فیلڈ میں. کہ میں ابھی تو انہوں نے معافی مانگنی ہے عدلیہ نے نواز شریف سے ہاتھ جوڑ کے کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم نے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قرار دے دیا تھا مجرم, تو ہم آپ سے پوری قوم 24 کروڑ جو ہے معافی مانگتے ہیں. تو اسی طرح کا ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان اچھا رانا صاحب, ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کا پلڑا بھاری ہے اس حوالے سے کہ کل مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی دیکھیں نا, اب سب ایک ایک کر کے اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی وہ سزا غلط ہوئی تھی اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور عدلیہ کی طرف سے جو فیصلہ سنایا گیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اور پھر اس پہ وقامے کی بھی بات ہوتی ہے اور یہ بھی کہ دیکھیں ایک ایک کر کے سب فیصلے اڑ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ بھی, اگر if I'm not wrong تو حامد خان صاحب نے بھی, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور چیئرمین پی ٹی آئی سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے, ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا. ضرورتوں پہ فیصلے کرتی ہے انصاف قانون. پاکستان میں جو قانون ہے وہ اگر وہ اشارت ہو گئے تو میں آپ اور ہزاروں لاکھوں پاکستانی جیلوں کے گرتے پھر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے جرمانوں کی وجہ سے. تو کیا یہ پاکستان 2 پاکستان ہے جس میں ایک پاکستان طاقتور کے لیے ہے جس میں آپ کسی کی بھی بیٹی کو ملازمہ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے اس کو اتنا ماریں گے کہ وہ اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں, اس کا جسم جو ہے وہ سوختہ ہو جائے اور پھر اس عورت کو آپ گرفتار بھی نہ ہونے دیں. تو ٹھیک ہے پھر بھائی, اب اتنا کیا تردد ہے آئین کا اور ساری چیزوں کا, بھائی ختم کریں اس ساری گیم کو اور یہ کہہ دیں کہ اس ملک کے اندر جو طاقتور ہے جس کو 13 سال قید ہوئی بھی ہے, اس 13 سال قید کی اور اس سسٹم کی اور ان فیصلوں کی اوقات جو ہے وہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے عدالت نے کیا صحیح فیصلہ دیا کیا غلط فیصلہ دیا, مجھے اس سے غرض ہے کہ فیصلہ ہو دیا تھا انہوں نے. اگر آج جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ جو دلاور تھا اس کی فیس بک کے اوپر یہ کیا گالیاں چھپتی تھی, ٹھیک ہے نا. مجھے تو اس سے غرض ہے بھئی اب فیصلہ ہو گیا, اب آپ اس فیصلے پہ جمے رہیں کھڑے رہیں تب مزے کی بات ہے. اور اگر آپ نے صرف عدالتوں کو رگڑا لگانے کا ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اس ملک کے اندر, لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لاہور کی ایلیٹ کلاس ہے جو جوڈیشری میں ہو یا طاقتور کہیں پہ بھی ہو, وہ صرف لاہور کی لیڈرشپ اور پنجاب کی لیڈرشپ کو اتنا پیار کیوں کرتی ہے. یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں ہر بار سزا کے باوجود ملک سے باہر کیسے چلے جاتے ہیں, اور اگر ان کی حکومت ختم ہو تو اس کے باوجود عدالتیں انہیں کیوں بحال کر دیتی ہیں.
تو یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے. سوال تو یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ قاسم کے والد محترم پہ 200 کیسز ہو جاتے ہیں اور جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا پاکستان میں کوئی انصاف نامی چیز ہے بھی یا نہیں, یا ہم عدالتوں کے نام پر صرف یہ طے کرتے ہیں کہ اب کس کو چھوٹ دینی اور کس کو رگڑا لگانا ہے؟ تو پھر تو بڑی مزے کی بات ہے بھائی. پھر آپ اس پاکستان میں اعلان کر دیں کہ یہ سارا کچھ ایک فرسودہ سا بدبودار سا نظام ہے اور اس میں صرف غریبوں کو رگڑا لگنا ہے, ان کو پھانسیاں ملیں گی, جوتے پڑیں گے, سارا کچھ ہوگا. جی, آپ نے نظام انصاف پر بات کی. عابد زبیری صاحب, یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی کا اگر کیس لگتا ہے کسی بھی عدالت میں تو وہ کئی سال تک چلتا ہے, پینڈنگ رہتا ہے, کیسز فائل اپ ہوئے ہوئے ہیں, ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اور جو اس طرح کے طاقتور لوگ ہیں یا پاور کوریڈورز کے لوگ ہیں, جس میں چیئرمین پی ٹی آئی ہو جائیں, نواز شریف صاحب ہو جائیں یا دیگر اور جو پولیٹیکل لوگ ہو جائیں, ان کے کیسز کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہوئے فوری طور پر سنا بھی جاتا ہے, ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. تو نظام انصاف کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ دو بندے آپس میں ملے تو اس نے کہا کون, اس نے کہا میں افغانستان میں وزیر ریلوے ہوں. تو اس نے کہا بھائی افغانستان میں تو ریل ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا تو پھر تمہارے ملک میں وزیر قانون کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کا مطلب یہ ہے کہ طاقتوروں کو ریلیف کیسے دینا ہے اور غریبوں کو قانون کے نام سے. اب مثال کے طور پہ اب بجلی کا بل میں نہیں جمع کراؤں گا تو میرا میٹر بھی کٹ جائے گا, میرے بچے جون جولائی کے اندر تڑپتے بھی رہیں گے کیونکہ میں کمزور ہوں. لیکن کیا آج تک کسی کی جرت ہوئی کہ وہ رائیونٹ فارم ہاؤس پہ چلا جائے, کسی کی جرت ہوئی کہ وہ بلاول ہاؤس پہ چلا جائے, کسی کی جرت ہوئی کہ وہ بنی گالا چلا جائے؟ تو یہ زمان پاک تو گئے ہیں. ہاں زمان پارک پہ گئے. دیکھیں میں نے فلموں میں سنا تھا کہ جو پولیس ہے نا وہ واردات کے بعد آتی ہے, لیکن میرے پنجاب پولیس کو میں سلام پیش کروں گا, انہوں نے یہ دھونے دھو دیے. وہ فیصلے سے پہلے گھر پہنچ چکے تھے. مطلب اتنی ماشاءاللہ ایکوریسی میں نے کبھی یا ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھی ہے یا اوریجنلی اب یہ پاکستان میں پچھلے دنوں دیکھی. لیکن اس سارے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت قاسم کے ابو کے لیے بات کرنا جو ہے نا وہ بڑا ایک تو دل گردے کی بات ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں بڑی وہ ہے. لیکن بات یہ کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یار, میں پاکستان کے فیوچر کی بات کر رہا ہوں. اس ملک میں میرے بچوں نے رہنا ہے, میرے بڑے جو تھے وہ چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. کیا ملک دے کے جا رہے ہیں ہم؟ 75 سال میں کیا سیکھا ہم نے صرف یہ سیکھا کہ لوگ 24 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, روٹی نہیں ہے کھانے کی ان کے پاس. اور ہمارے جو اوپر ایلیٹ کلاس ہے, طاقتور طبقہ, جنگجو گروہ جو ہیں, وہ ایک دوسرے کو اندر کرانے, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنے, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں. تو اس ملک کی باغ دوڑ بھائی کس نے سنبھالنی ہے؟ کون ہوگا؟ بالکل. عابد زبیری صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی 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 عابد زبیری صاحب, نظام انصاف پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت سی ہماری نظام انصاف میں خامیاں ہیں اور بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ یہاں کیسز میں ٹائم بہت لگتا ہے. آپ کی عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا, یہ پبلک میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ بڑے کیسز ہوتے ہیں, بڑے لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں, یہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. کیسز کا تو روز فیصلہ ہو رہا ہے, ہاں چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو بات ہے مین نظام عدل کی جو بات کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے 75 سالہ تاریخ میں ہمارے نظام عدل نے کیا حق دکھا. آپ نے دیکھا ایسے فیصلے آئے ہماری عدالتوں سے جو اس ملک کی تاریخ کا بدنما دھبا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج تک ہماری یہاں ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی, وزیر اعظم کو پھانسی ہوئی ایک, اور آپ اب یہ جو ریسنٹ فیصلے آ گئے. تو اس طرح سے ساری چیزوں میں ایک اچھے فیصلے بھی آئے جس سے ملک کو سنوارا ان ججمنٹس نے. تو دونوں طرف ہے, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ فیلئر جو ہے, دیکھیں عدلیہ کا جو فیلئر ہوتا ہے اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. دیکھیں عدلیہ اگر یونائٹڈ ہو, کھڑی ہو اور رول آف لا آئین کے اوپر بات کرے, اس پہ جم کے کھڑی ہو جائے, تو مجال ہے کوئی اس کے خلاف باتیں کر سکتا ہے. لیکن اس وقت دیکھیے ہیومن رائٹس کی, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی, الیکشن کے لیے تاریخ دی گئی کہ الیکشن کراؤ, الیکشن نہیں کرائے گئے.
within that time. अब बातें हो रही हैं कि जी अब सेंसस होगा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब देखना अदलिया का रोल यहाँ आता है, मुल्क को किस तरफ चलाना है, ये अदलिया ने फैसला करना है। उनको ये नहीं देखना कि वो कोई उसकी बात मानता है या नहीं, उनकी बात मानी जाएगी, अवाम उसको इन्फोर्स कर देगी। लेकिन आपको अगर आपके फैसले पे अमल नहीं होता, आपको उन लोगों के पास जिन्होंने वायलेट किया आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 190 को, आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपकी ऑर्डर्स की वायलेशंस होती रहेंगी। ठीक, इस मौके पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। की डिस्कशन को आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ाते हुए मुबश्शिर बुखारी साहब, अब ये मामला जो कानूनी मामलात हैं ये भी साथ साथ डिस्कस हो रहे हैं और माजी में क्या हुआ उस पर भी बात हो रही है, अदलिया ने क्या किया, कहाँ ठीक थे कहाँ गलत थे उस पर भी बात हो रही है, अदलिया के फैसलों से किस तरह से मामलात बदलते रहे हैं, किस तरह से जमहूरी हुकूमतों को घर भेजा जाता रहा है, या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक वजीर आजम को कैसे माजी में घर भेजा जाता रहा है, या जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की भी बात यहाँ पर हुई है। अब आगे का जो निज़ाम है, अभी जिस तरह इसार राना साहब भी बात कर रहे थे और आबिद ज़ुबैरी साहब भी, मर्दमशुमारी की बात, क्या आपको लगता है कि ये जो, और परसों के प्रोग्राम में नसीम सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि जी उनको ये लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट अभी है पीडीएम की, ये जाएगी नहीं, ये 6 महीने या 3 महीने मामलात को आगे बढ़ाएगी मर्दमशुमारी के नाम पर। यही फिर सिंध असेंबली का भी कहा जाएगा कि चूंकि विफाक में ऐसा हुआ तो फिर वहां पर भी वो असेंबली तहलील नहीं होगी, यही बलूचिस्तान से भी कहा जाएगा। तो क्या आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, फॉर श्योर गवर्नमेंट जा रही है, असेंबलियां तहलील हो रही हैं, आगे इंतखाबात का जो मामला है कि कब होना है वो डिले है और वो डिले नजर भी आ रहा है? मुझे 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर मैं उनको इलेबोरेट कर पाऊँ तो। जी। नंबर 1 तो मुझे नहीं पता नसीम भाई ने किस उसमें ये बात कर दी, क्योंकि देखिए मर्दमशुमारी हो गई, काउंसिल ने उसके रिजल्ट्स अप्रूव कर दिए, वो आने हैं। अब जो एक मसला आता है वो डिलिमिटेशंस का आता है, नंबर 1। दूसरा मसला आएगा कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस जिनको एतराज़ है इस मर्दमशुमारी के ऊपर, वो तो उनको भी है, और उसके बाद बीएनपी मेंगल को भी है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि नून लीग को लाहौर के हवाले से भी थे। तो ये कैसे, नंबर 1 पहला चैलेंज तो ये होगा कि उनको कैसे पैसिफाई करेंगे। जहाँ तक डिलिमिटेशंस का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब के इलेक्शंस को सुना जा रहा था, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जी डिलिमिटेशन इतना बड़ा मसला नहीं है, 1 माह में हम पूरा कर सकते हैं। चलिए अगर आप पूरे मुल्क गिर करना चाहते हैं तो चूंकि प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशंस भी हैं तो वो आप 1.5 माह में कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए ले लेंगे कि उस पर एतराज़ात आएंगे और उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, तो वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है। मसाइल दूसरे हैं कि जी आप इकोनॉमी को बुनियाद बना सकते हैं, आप फ्लड अगर ज़्यादा हिट कर गया उसको बुनियाद बना सकते हैं, और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बुनियाद बना सकते हैं। लेकिन इलेक्शन बुनियादी तौर पे डिले करने के पीछे जो पर्पस था वो यही था कि पॉपुलैरिटी जो है उसको बिल्कुल ही मैश कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए, जो कि नहीं होना इस तरह। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ पे ये खराबियां हमें नजर आ रही हैं, मुझे होप भी नजर आती है। और एक होप तो देखिए, रजा रब्बानी उठते हैं सेनेट में, एजेंडा फाड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं, नतीजे में एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है, पास नहीं होता। एक होप है मेरे लिए। उससे अगली होप जो है वो मेरे लिए काजी फायज ईसा की शक्ल में है, चूंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ, ज़ुबैरी साहब शायद एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मेरी एक अपनी ओपिनियन है, वो ये है कि वो बाय बुक चलने के आदी हैं और उनके बारे में ऐसा ही सुना है, बल्कि उनके जो करीबी दोस्त हैं वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टबन है और लीगल मामला पे ज़्यादा हैं। तो ये जो लोग बगले में जा रहे हैं ना कि ये बड़े आराम से इलेक्शन को डिले कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि उनको सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हमारी जुडिशरी की तरफ से ही आएगी। और तमाम तर मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ जुडिशरी को, करता रहा हूँ, करता रहूँगा, उसके बावजूद मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि मेरी होप भी जो वाबस्ता है जुडिशरी से है, उसका सीधे लेकिन भी हो। मुबश्शिर बुखारी साहब, आपने जुडिशरी की बात की तो ये जुडिशरी के ही फैसले थे, हुक्म था कि पहले आप करवाएं, 30 अप्रैल की बात थी, फिर उसके बाद मामला 14 मई पे गया, ये भी किसी और ने नहीं, हमारी जुडिशरी के फैसले थे।
and from nobody else but the Chief Justice of Pakistan, उमर अता बंदयाल साहब के खुद के ये फैसले थे, उनके साथ दीगर और जजेस जो बेंच का हिस्सा थे उनके फैसले थे, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, फाइज ईसा साहब कैसे अमल दरामद करवाएं? जुबैरी साहब ने बड़ी शानदार पॉइंट आउट किया कि जब फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ तो मैं दे देता हूँ, एक ऑर्डर किया गया एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कि आप खत लिखिए एक ऐसे प्रेसिडेंट के हवाले से जिसको आइन प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो जब बता रहे हैं कोर्ट को कि जनाब हम नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड बंदा है और इसके हवाले से हम इस तरह नहीं कर सकते, उसको आप कन्विक्ट कर देते हैं तौहीन अदालत में और 5 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन। वो टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट वाला फेमस फैसला पूरी कौम को याद है। तो जब आपने फैसला मनवाना होता है, जुबैरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उमर अता बंदयाल साहब की जगह पे होता, मैं कंटेम्प्ट में बुलाता, यहाँ पे वीकनेस जो की है हमारी अदलिया ने, और कंटेम्प्ट में मैं उनके खिलाफ प्रोसीड करता। मेरा ख्याल है कि इस मौके पे वीक खेल गए हैं हमारे जज साहबान, वरना इस पे बड़ा मुनासिब खेला जाता था। और ज़रूरी नहीं कि जो उमर अता बंदयाल साहब ने किया है उनके आने वाले भी अगले भी यही करें, वो एक डिफरेंट लाइन लेके शायद चीज़ों को ट्रैक पे ला सकेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब आपका कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आबिद ज़ुबैरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और निसार राना साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।